اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا نکاح کیسے ہوا اور آنکھ جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ کئی سو سال کی مسافت پر واقع تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد نے آنکھ جھپکتے ہی حاضر کر دیا۔ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اندر، جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ملک سبا کی ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا؟ کیسے ملکہ کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خاص شاگرد آصف بن برقیہ نے حاضر کر دیا۔ کئی میل کی مسافت طے کر کے جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل پہنچی تو اپنا تخت دے کر ملکہ بلقیس نے کیا کہا، یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش یروشلم میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے موجودہ اسرائیل پر 931 قبل از مسیح سے لے کر 970 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے اور ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا۔ اس جادوئی تخت کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک ماہ کا فاصلہ دنوں میں طے کر لیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے دو اہم واقعات مشہور ہیں، ایک ہدہد کا واقعہ اور دوسرا ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا۔ معزز ناظرین گرامی، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا ہدہد آپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کے امور چلاتی ہیں اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور اراکین سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر حیرت زدہ ہو گئی اور اپنے اراکین دولت سے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقلمند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 لونیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک تاج ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔
چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد سے غضبناک ہو کر فرمایا، تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تم واپس جاؤ، تم پر لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو حال دیکھا حرف بحرف سنا ڈالا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ یہی بہتر ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہا جائے، لہٰذا اس نے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اس دربار میں موجود ہو۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر ایک انسان نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام پلک جھپکیں میں یہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ و برتر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کرنے والے اس شخص کا نام آصف بن برخیہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے ایک تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیت تبدیل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا اس کو دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا، یہ میرے تخت جیسا ہے۔ پھر ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئی کہ مجھے آپ علیہ السلام کی قوت اور طاقت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مطیع اور فرمانبردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرمانبردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کروایا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ اسی محل میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ یہ ملکہ کی حسن لطافت پر ایک خوبصورت چوٹ تھی۔ ایسی ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچاننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ بلقیس شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین قبول کر لیا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد ازاں اسے وقتاً فوقتاً ملاقات بھی فرماتے رہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ